اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 361، پارٹ 361، قرآن پاک، سورہ نمبر 32، 32ویں سورہ السجدہ کی آیات 12 سے لے کر 22 تک، 12 to 22 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح اس کی کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کا تھوڑا سا آخری بات بتا دیتے ہیں جی۔ اس میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ جو لوگ بڑے غلط طریقے سے یہ ایک چیز کو پوچھتے تھے جی کہ ہم جناب جب ہم لوگ مر کھپ جائیں گے اور زمین میں رل جائیں گے جناب، وہ ہڈیاں وغیرہ ہماری ختم ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہم نئے سرے سے مطلب پیدا کیے جائیں گے؟ تو اس چیز کو وہ ایک نا مذاقیہ طریقے سے نا طنز کے طریقے سے پوچھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ نہیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم ان کو پیدا کیا تھا، تو سیکنڈ ٹائم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی۔ تو بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس چیز کے لوازمات ہیں کہ دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے تو حساب کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے نا، تو وہ یہ اس سے بھاگنے کے چکر میں اس کی ذمہ داریاں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے جی کہ اٹھ کے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کو اس چیز کی سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا جی کہ ان کو یہ بات بتا دیں جی، ہے پیغمبر، کہ تمہاری جان تو موت کا فرشتہ جو میں نے مقرر کیا اس نے قبضہ اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے لوٹ کے تو میری طرف آنا ہے، مجانی کہ حساب کتاب تو دینا ہی پڑے گا، تم جو مرضی کرو، مانو یا نہ مانو۔ یہاں تک ہم بات کر بیٹھے تھے جی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم آیت نمبر جو 12 ہیں جی اسی سورہ کی، سورہ سجدہ کی، اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے جی، اور اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آیت نمبر 12 کی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں جی۔ تو وہ پچھلی بات کی طرف یہی تھا کہ جو موت کا فرشتہ ان کی جان نکال دے گا جی، اور پھر حساب کتاب کے لیے اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے۔ اب اس سے آگے کی بات ہے، تو آج کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر تم دیکھتے، اے پیغمبر، نبی پاک سے بات ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر اگر تم دیکھتے، تو ان کی یہ جو انکار کرنے والے ہیں کہ تو قیامت آنی اور حساب کتاب دینا پڑے گا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اگر تم دیکھتے تو ان کی بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے۔ اب یہ ایک اس کا وہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اے پیغمبر تم ان کی بے بسی کا اندازہ کر پاتے، یہ ایک بریکٹ کی بات ہے، یہ ایک تمہید کی بات ہے، یہ اب خود بخود مطلب سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ڈائریکٹ ترجمہ ہے تو وہ تو یہ ہے، میں وہ علیحدہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا نا، پھر بات آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دیکھتے جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کس سے بات کی جا رہی، کسی کہی جا رہی ہے؟ تو یہ نبی پاک سے بات ہو رہی ہے نا۔ تو وہ ہم نے جو درمیان والی بات ہے تو وہ یہ تھی کہ اے پیغمبر آپ ان کی بے بسی دیکھتے نا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا جی کہ اس وقت ان کے کیا حال ہوں گے۔ تو ترجمہ صرف اب یہ ہے، اگر تم دیکھتے، یعنی اے پیغمبر اگر تم دیکھتے ان کی بے بسی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بریکٹ تھی کیا جی، جب یہ مجرم، یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت کا، اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے جی، جب وہ ٹائم آ چکا ہوگا جی، قیامت کا دن مقرر ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جی، وہ کیا کریں گے پھر اس دن جب سر جھکائے کھڑے ہوں گے؟ اور اعتراف کریں گے۔ اللہ کہا جی اس دن یہ اعتراف کریں گے جی۔ کیا اعتراف کریں گے؟ تو کیا کہیں گے اعتراف کرتے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی، اور اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں جی، یہ جو منکرین ہیں جو نہیں مانتے جی قیامت کو، کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا
ہیں جی، اور سن بھی لیا ہے، ربنا ابصرنا و سمعنا، ٹھیک ہے، اب وہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں، تو ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو اب پھر کیا کیا جائے جی؟ تو کیا کہتے ہیں، سنیں جی، اب اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں جی، اب تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں آپ واپس بھیج دیں دنیا میں، کہ اب جا کے ہم نا نیک کام کریں اور اس کی تیاری کر کے آئیں جو حساب دینا ہے، کیونکہ ابھی تو ہم سمجھتے تھے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا ہے، آج تو ہمیں پورا یقین آ گیا جی۔ اب میں پورا پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بہت سننے میں نا ایک خاص مزہ آئے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، یہ جو انکار کر رہے تھے قیامت کا دن آئے گا اور حساب دینا پڑے گا، تو اللہ نے کہا اگر تم دیکھتے، نبی پاک سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھتے تو جب یہ مجرم، یہ نہ ماننے والے قیامت کو اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے جی شرمندہ ہو کر، اور وہاں پہ کیا کریں گے جی؟ اعتراف کریں گے جی، اور اعتراف کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، کیونکہ پردہ اٹھ گیا نا، تو ہر چیز سامنے آ گئی، تو اب کیا پھر مانگتے ہو بھی؟ ہاں جی، کہتے ہیں جی اب تو ہمیں واپس بھیج دے، کہ اے رب ہمیں آپ واپس بھیج دیں کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا آپ کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ صحیح تھا، کہ یہ دن آنا ہے اور حساب جو ہے نا دینا پڑے گا، تو ہم اس کو تو نہیں مانے تھے، لیکن اب تو ہمیں یقین آ گیا، اب آپ ہمیں بھیج دیں، تو ہم واپس جا کے نا نیک کام کر کے تو پھر آتے ہیں دوبارہ۔ اچھا جی، یہ ان کے کہنے کے اوپر اب یہ معاملات چلیں گے، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تو آگے جواب میں پھر کیا ہوگا جی؟ جواب میں کیا بتایا جائے گا؟ اب یہ تو ان کی طرف سے بات ہی نا، کہ جب بے بسی میں وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور یہ والی باتیں اس دن پھر سر جھکا کے شرمندہ ہو کے کریں گے جی اللہ جی ہمیں بھیج دیں دوبارہ جی، کہ اب ہم مان گئے۔ تو جواب میں اب یہ تمہید باندھ رہا ہوں، پہلے بات سمجھانا، ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے، پہلے یہ سن لیں کہ جواب میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی کہ اگر میں نے اس طرح کے کوئی کام کرنا ہوتا تو پھر یہ دنیا کے امتحان میں رکھتا ہی کیوں؟ یہ چیزیں سامنے میں کر لیتا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو ایسا کام مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب ڈائریکٹ ترجمے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اب ترجمہ، اگر ہم چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر ہم چاہتے یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، کہ ہم ڈائریکٹ ہی ہر بندے کو ہدایت دے دیتے نا، ہر انسان کو ہدایت دے دیتے جی۔ مثلاً مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کو اس طرح اب جو میں نے بے نقاب کر دینے کے بعد جو لوگوں کا ایمان اللہ کو پسند ہوتا، کہ جس طرح اب تم کہہ رہے ہو نا میں مان لایا یا مان لیا، تو پھر اس امتحان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، جس کے لیے میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا تھا نا، تو پھر اس کے امتحان کی کیا ضرورت ہونی تھی؟ اس طرح کا ایمان لانے پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں تو اس وقت بھی تمہیں مجبور کیا جا سکتا تھا، میں تمہیں پہلے بھی مجبور کر سکتا، سامنے سب کچھ چیزیں دکھاتا، تو پھر کہتا مان لاؤ، تو پھر تو تم نے لے آنا تھا، تم کو یہ تمہیں پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ میرا پلاننگ نہیں تھی تو میں نے اس کے مطابق تو نہیں کیا۔ میری پلاننگ تو یہی تھی کہ تم کو میں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجوں گا، تم نے غائب پر ایمان لا کے آنا، اب تو سامنے دیکھ کے تو سوروں نہیں لے آنا تھا، لیکن یہ میری اس کو پلاننگ کے مطابق نہیں تھا۔ کیوں جی پلاننگ کے مطابق کیوں نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھی میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم و عقل کی جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے، عطا کی ہے، اس سے کام لے کر تم ان حقائق کا اعتراف کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، جو روز روشن کی طرح تمہارے سامنے عیاں ہیں جی، اور جو دہانی کے لیے میں نے رسول بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی ہیں جی۔ تم اس امتحان میں تو اب ناکام ہو چکے ہو، جو جس طریقہ کار کے اوپر میں نے امتحان لیا تھا وہ تو تم ناکام ہو گئے ہو، جس بارے میں تم بات کر رہے ہو تو یہ تو میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، تمہیں کیا وہ تمہیں جس کو بھی دکھاتا اس نے مان لینا تھا، لیکن اصل امتحان تو میرے جو پلاننگ تھی اس کے مطابق تھا ہی ہے، یہ میری اسکیم تھی کہ میں نے اس طرح کرنا جی، اور تم اس میں ناکام ہو گئے جی۔ تو اب دوبارہ اسی امتحان کے لیے میں اگر تمہیں دنیا میں بھیج دوں تو اس کا نتیجہ کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ بلا کریں میں تمہیں دوبارہ بھیج دوں گا، اب تم نے دیکھ لیا نا تو اب تم ماننے پہ تیار ہو، لیکن اگر میں تمہیں دوبارہ بھیج دوں گا تو میں امتحان تو اسی طرح لوں گا نا جی۔ امتحان کس طرح لوں گا کہ یہ والی بات آپ کو بھول جائے گی جو ابھی کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ ابھی تو یہاں پہ تو آپ کھڑے اس لیے شرمندہ ہے نا، مان رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری حقیقتیں کھل گئی ہیں،
لیکن دنیا میں بھی جب میں نے آپ سے عہد لے کے ہی بھیجا تھا نا، جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ عہد آپ کو میں نے بھلا دیا تھا کیونکہ امتحان تھا، تو وہ یاد رکھ کے بھیجتا تو آپ نے پہلے بھی غلط کام نہیں کرنا تھا۔ اب اگر میں دوبارہ بھی بھیجوں گا تو یہ جو تمہیں ابھی تمہیں چیزیں نظر آئی ہیں، یہ میں آپ کو دوبارہ بلا دوں گا۔ اللہ رب ہے نا، دوبارہ بلا دیں گے، دوبارہ بھیجیں گے تو تم نے دوبارہ جا کے یہی کام کرنا ہے۔ مطلب اب دوبارہ اسی امتحان کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ مختلف نہیں ہونا، تم یہی کچھ کرو گے۔ اس وقت جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو تمہیں نظر آ چکی ہے نا، اس کی جو یاد ہے وہ ذہن سے ہم نے ختم کر دینی ہے دوبارہ، اور تم نے تو وہی کچھ کرنا جو پہلے کرتے تھے۔ اس کے اندر پہلی تھوڑی سی ایک بات کو سمجھ لیں، جب انسان کو، ویسے سب سے پہلے جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی وعدہ لیا تھا، اور فطرت میں جو ہے نا جی، یہ جو اللہ نے جو توحید ہے اور اپنا جو دین ہے وہ آپ کے ودیت کر دیا تھا، اور آپ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ آپ اس کے اوپر چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ کر کے، وعدہ لے کے، آپ سے معاہدہ کر کے، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آپ کو بلا دیا اور دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ امتحان تو تب ہی ہوتا نا۔ اگر وہ ساری چیز جو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر کے آپ آئیں پوری مکمل آپ کو یاد ہوتی تو پھر تو آپ نے یہی کچھ کرنا تھا، لیکن اللہ نے کیونکہ آپ کا امتحان دینا تھا کہ آپ اپنی عقل اور دماغ کو یوز کر کے نا، جو نعمت اللہ نے دی ہے، آپ حقائق کا اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بھی تم لوگوں نے، اگر میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا تو میں دوبارہ اسی کیٹیگری کے مطابق، اسی نظام کے تحت بھیجوں گا نا، اسی مطلب جو امتحان وہی سیم ہو جائے گا نا، تو دوبارہ میں تمہیں بلا دوں گا، یہ والی بات۔ اور تم نے دوبارہ یہی جا کے یہی کچھ کرنا ہے، مطلب کہ تمہیں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ تم نے یہ کام جو فرسٹ ٹائم کیا ہے، دوبارہ بھیجے گے تب بھی یہی کرنا ہے، کیونکہ یہ والی یاد آپ میں سے ختم کر دی جائے گی، تو تم نے وہی کام کرنا ہے۔ کیونکہ اگر اس ٹائم اس طریقے سے ہم نے کرنا ہوتا تو وہ تو ہم ہر کسی کو ہدایت دے سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا نا، تو اب بات کو سمجھ لیں۔ لیکن ہم نے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دے دیا۔ تو پھر بات کیا ہے اب اس ترجمے کے بعد؟ اب ترجمہ ڈائریکٹ کر رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، تو یہ نہیں کیا گیا نا، تو پھر کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو بات کہی تھی پوری ہوگی، مطلب میں نے امتحان کے تحت جو کا امتحان لینا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، وہ بات اب پوری ہو چکی ہے، تم اس میں ناکام ہو کے آ چکے ہو، امتحان ختم ہو گیا ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو، اب یہ جو بات ہے ذرا اینگل تھوڑا سا چینج ہونے لگا یہاں پہ، ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پوری ہو چکی ہے بات، جو میں نے تو اس امتحان میں ڈالا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس میں آپ ناکام ہو گئے۔ اور اگلی بات جو اس میں آ رہی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میں نے جو بات کہی تھی پوری ہوگی۔ کیا بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر چھوڑوں گا۔ اب یہ جو بات آخری آئی نا، اس کو میں آپ کو تھوڑی سمجھانے کی کوشش، یہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کب کہی تھی اور یہ اب پوری ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر چھوڑوں گا، تمہارا امتحان تھا، تم ناکام ہو کے آ چکے ہو، دوبارہ تمہیں ہم نے بھیجنا نہیں ہے، کیونکہ تم نے دوبارہ بھیجیں گے تو پھر بھلا کے بھیجیں گے، جو معاہدہ آپ ابھی میرے سے کر کے جا رہے ہیں، تو تم نے وہی کام کرنا ہے جو فرسٹ ٹائم تم مجھ سے معاہدہ کر کے جب گئے تھے تو بول کے گئے تھے، تو تم نے وہاں پہ جا کے بھی اس کو یاد دہانی حاصل نہیں کی تھی، پیغمبر بھی بھیجے، تمام حجت بھی کیا، اب بھی تم نے یہی کچھ کرنا ہے۔ تو اسی لیے نے کہا وہ تو اب ہونا نہیں ہے، اب تم جہنم میں ہی ہو، اور میں نے یہ تم وعدہ کیا تھا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر چھوڑوں گا۔ یہ کون سی بات اور کب کہی گئی تھی؟ کہا میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو کے رہنی اب وہ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، یعنی ان سب جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جو شیطان کے بہکانے سے اس امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ گئے اور یہ امتحان جو تھا اس میں ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ شیطان کے آنے سے ہیں۔ اب یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی اس کا تھا اور بعد میں بھی کہیں دو جگہ آیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں روز ازل کو کہی تھی۔ جب آپ کو پتہ ہے نا، جب اس کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے ایک چیلنج کیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انسانوں کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو وہ پوری ڈیٹیل تو وہاں پہ ہے۔ ابلیس کا یہ جو چیلنج ہے آگے سورہ صاد میں بھی 38 نمبر سورہ کی آیات 82 سے 85 میں نقل ہوا ہے وہاں اور تفصیل سے،
وہاں دوبارہ بیان کروں گا، پہلے بھی بات ہم کر کے آ چکے ہیں۔ تو وہ اسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ بات پوری ہو گئی ہے اور اس کو پورا ہونا تھا، کیونکہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا نا کہ تم یہ کام کرو گے، کوئی گمراہ لوگ نہیں ہونے جو صحیح ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، جس نے ہونا ہے تو ہو جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں وہاں میں بھی جہنم سے نا اس طرح کے سارے انسانوں اور جنوں سے نا جہنم کو بھر دوں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اب یہی بات یہاں پہ بیان کر دی کہ میں نے جو بات اس وقت اس کو جواب میں دی تھی نا، شیطان کو موقع دیتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، اس نے موقع مانگا تھا نا مجھے، کیا موقع دیا جائے قیامت تک، تو انہوں نے اس کو دے دیا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تم بہکا لو گے تو ان کے لیے پھر میں نے بھی جہنم تیار کے رکھی ہے، اور میں اس کو بھر دوں گا ان سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ اس بات کا اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں پہ۔ تو پھر اب کیا ہے جی، اب یہی بات ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے، جو کہہ رہے تھے ہم نے تو دوبارہ پیدا ہی نہیں ہونا جی، مار کھاپ کے ختم ہو جائیں گے، تو امتحان کس بات کا ہوگا۔ تو اب اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور دوبارہ دنیا میں جاننے کا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، جو میری سکیم ہے اس کے مطابق ہوگا، اور اب تمہارے لوگوں کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا ہے جو شیطان کے بہکائے ہوئے جنوں اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے جی، اب ان بندوں کو بتایا جا رہا ہے جی کہ اب تمہارے لیے کیا ہے جی۔ ترجمہ، اس لیے اب چکھو اس کا مزہ کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جی اب وہ دن آ گیا ہے جس کو تم نے کہا تھا کہ نہیں آنا ہے، تو اب جو کچھ تم نے کیا ہے نا جی، اب اس کے جواب میں تو تمہارے ساتھ ہونا ہے تمہارے کرتوتوں کے، تو اب اس کا مزہ چکھو تم لوگ بھی اس سزا کا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ تم نے اس دن کے لیے اپنی جو پیشی تھی اس کی کوئی تیاری نہیں کی، تم نے اس کو بلا ہی دیا تھا، تم نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور جہاں پر تم نے کہا تھا وہ آنی ہی نہیں ہے، ہم گل سپٹ جائیں گے، تو یا اگر آ بھی گئی تو وہ جو بچانے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے نعوذ باللہ جی معبود بنے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو حالانکہ اب تم اس کا مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بلائے رکھا تھا کہ تم نے یہاں آج پیش ہو کے جواب دینا تھا۔ تو جب تم نے بلائے رکھا تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، جس طرح تم نے ہم کو بلا دیا تھا نا ہمارے ساتھ معاہدے کو، بات کو، تو ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، یعنی نظر انداز کر دیا ہے۔ لہذا تمہاری کوئی درخواست اور التجا اب جو تم کر رہے ہو نا کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، تو ہم اب اس دفعہ نہیں کریں گے، ان کو یہ سب ریجیکٹ، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اب تم مزہ چکھو جو تم نے کام کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ فرمایا اب چکھو، ترجمہ چل رہا ہے ابھی، اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیشہ کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو ڈائریکٹ نہیں عذاب دے رہے بغیر کسی کی وجہ کے، آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اپنے کرتوت جو تھے نا ان کی پاداش میں، ان کی وجہ سے جو اب تمہارے پہ نا عذاب آئے گا، کہ تم کو تو سمجھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول بھی، اللہ نے اپنے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی تھی، تو تم نے سب کچھ جھٹلا دیا جی، الٹا مذاق کر رہے تھے پیچھے، آپ کو بتایا نا جی، چھیڑ کے کہتے تھے اچھا جی پھر صاحب ہوگا جب ہم مر جائیں گے جی دوبارہ اٹھیں گے، اچھا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی آپ۔ تو اب جو لوگ ان کو دعوت دی گئی تھی اور وہ سیدھے راستے پہ آئے، ایمان لائے، ان کی بات آ رہی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ اے پیغمبر سے بات ہو رہی نا، قرآن سارا مخاطب، اے پیغمبر ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی برتری کے اس میں آ کے نا کہ ہم بڑی چیز ہیں کوئی، وہ تمہارے ساتھ جھگڑ رہے ہیں نا، ان سے تو کسی خیر کی امید آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی، وہ تو صحیح راستے پہ تو آ ہی نہیں سکتے۔ ہماری آیتوں پر تو ایسے لوگ ایمان لائیں گے جو جب ان کو سنتے ہیں تو اپنا سر خدا کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جن کے اندر اچھی جو چیزیں ہیں جی وہ ہیں، اور وہ ایمان لائیں گے کہ جب آپ ان کو یہ آیتیں ہماری سناتے ہیں
تو اپنا سر اللہ کے سامنے وہ جھکا دیتے ہیں جی. تو ٹھیک ہے جی، بات بہت کلیئر ہے، اس کو زیادہ نہیں کہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اے پیغمبر، کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے، مطلب آیتوں کے ذریعے سے جب ان کو باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام اور یہ آپ کو یہ ہدایات دے رہا ہے، یہ انسٹرکشن دے رہا ہے اور آپ کو ایمان لانے کا کہہ رہا ہے، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کرتے ہیں جی سجدے میں گر کرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، اور سجدے میں گرنے کے بعد اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے. یعنی اس کے لیے تمام اعلیٰ صفات کا اقرار کرتے اللہ کے لیے، یعنی کہ ساری اعلیٰ صفات اس میں ہیں، اور اسے ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. حمد میں اللہ کی ساری صفات آپ بیان کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں جی کہ اللہ کسی چیز میں کوئی نقص نہیں ہے جی، اور اس کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں جی. اور اگلی بات کیا کرتے ہیں جی، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے. وہ دوسرے تو تھے نا، وہ تو اپنی اس میں بڑائی میں مبتلا ہو کے نہیں مانتے تھے نا، تو یہ تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہیں کرتے، یہ تکبر تو کرتے ہی نہیں جی. یعنی کسی حق کے مقابلے میں حق بات آ جائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جیسی بھی ہو، کوئی بھی حق ہو، حق چھوٹا ہو یا حق بڑا ہو، وہ کبھی نہیں اکڑتے، اس کو مانتے ہیں. بھئی یہ تو حق ہے نا، تو اس کو ماننے میں تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، تو تکبر تو ان میں ہے ہی نہیں ہے جی. وہ تو دوسرے لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں جی، وہ جو نہ ماننے والے ہیں. تو کہا یہ تو ایمان لانے والے ہیں، یہ تو سجدے میں گر پڑتے ہیں جی، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور تکبر کا تو سوچتے بھی نہیں ہے جی. آگے فرمایا، ترجمہ چل رہا جی، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں جی. اب کرتے ہیں اس کو میں، مطلب یہ کیوں رہتے ہیں جی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں خدا کے حضور پیشی، کہ وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، وہاں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نمبر ایک. اور پھر آخرت کی جو بعض پرس کا خوف بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ امید بھی اپنے پروردگار ہی سے رکھتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ان کو، اللہ کا خوف، حساب کتاب کا خوف، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ساری امیدیں اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ لیتے ہیں. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو چنانچہ آرام کو چھوڑ کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر، یہ جو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یہ وہ بات ہے. تو راتوں کو اٹھ کر اسی خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعا اور مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ بات ہے جی کہ ان کے پہلو، ان کو تکبر تو ہوتا نہیں، ڈر خوف ہوتا ہے اللہ کا، تو راتوں کو اٹھتے ہیں جی، تو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، مطلب یہ ہے. اور وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی پکارتے ہیں اور طمع کے ساتھ بھی پکارتے ہیں. طمع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو وہ اچھے کام کریں گے نا، تو اس کے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے پاس امید رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعائیں کو قبول کریں گے اور ان کو جو کچھ مطلب ان کے ساتھ ان کے اوپر رحمت کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، امید کے ساتھ، خوف ڈر کے ساتھ. یا اللہ جی، یا اللہ جی، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. تو راتوں کو اٹھ کے اتنا ان کو خوف ہوتا ہے اپنے حساب کتاب کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا. اب اس سے آگے چلتے ہیں ترجمہ. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہوا جی اپنی توفیق کے مطابق اس میں سے وہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں. آگے ترجمہ چل رہا ہے. سو کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ جو اس اچھے اعمال کرتے ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ان میں سو کسی کو پتہ نہیں کہ ان کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ ان کے یہ جو اچھے والے اعمال ہیں ان کے صلے میں ان کو کیا ملے گا، کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی، کہ کس اعلیٰ درجے کا اس کا ریوارڈ ان کو ملے گا. یہ کیا جی؟ یہ اس ابدی بادشاہی کی طرف اشارہ ہے جی، کہ جو آپ نے نا ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے نا. جو نیکوکاروں کو ان کی یہ جو چند روز کی جو انہوں نے کوششیں دنیا کے چند روز کی ہیں نا، جو کوششیں کی ہیں اس میں اس کا جو صلہ ان کو ملے گا جو انہوں نے کام کیے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ صلہ وہاں پہ تو فار ایور کے لیے نا، ابدی نہ ختم ہونے والی، اور جنت اور باغ اور مزے فار ایور کے لیے ان کو ملیں گے. ان کا جی کہ ان کو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، مطلب حالانکہ یہ جو کرنے والے اللہ کو مانے، کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہے کہ میں نے ان کے لیے وہاں پہ کیا کچھ رکھا ہوا اور فار ایور کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے. کہ ان کو یہ اس کا جس طرح دوسرے لوگ آئیڈیا نہیں کرتے نا کہ جب جلیں گے تو کیا ہوگا، تو اسی طرح یہ اچھے لوگوں کو بھی نہیں ہے کس لیول کی ان کی وہاں پہ لیے جنت کے اندر کیا کیا سہولتیں چیزیں جو بھی آپ ان کو اچھی چیزیں سمجھ لیں کہ وہ ان کو وہاں پہ ملیں گی جی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جی کہا جی اب لیکن یہ جو لوگ نہ ماننے والے ہیں، اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر ان سے ایک بات پوچھی جائے. کہ وہ کیا پوچھی جائے جی؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو کیا جو مومن ہیں وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ والی بات پوچھی جائے ان سے جی. یہ اس کو نہیں مانتے نا، اللہ کو، قیامت کو، اللہ کے رسولوں کو، کتاب کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا جو مومن ہیں، کہ بھی جو مومن لوگ ہیں وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے. کہ وہ جو نافرمان ہے یہ دونوں ایک ہو جائیں گے؟ مطلب نہیں ہو سکتے نا. جو نافرمان ہے جی یعنی اپنے انجام کے لحاظ سے دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے، ایک مومن ہے اور ایک نافرمان ہے جی اللہ تعالیٰ کا، مطلب نہیں ہو سکتا نا. تو دوسرا پھر ساتھ ہی اللہ نے دوبارہ اگلی بات کی، اس کا جواب دے دیا کہ یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں. کہا اللہ نے کہا نہیں، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. ترجمہ: دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہی اس کو خود سوال پوچھا ان سے، جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کو نہیں مانتے نا جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو ان سے پوچھو نہ ماننے والوں سے کہ کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے. اور جواب خود ہی دے دیا. کیا جواب دیا؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتا ہے جی؟ بھائی دیکھیں نا جی، بات ہی بہت کلی ہے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ دونوں میں فرق نہ کیا جائے تو پھر کوئی من ہی نہیں رہ جاتا جی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کا جو سسٹم بنایا ہے یہ تو بالکل پھر فضول ہو کے رہ جائے گا نا، کہ اگر دونوں سیم ہو جائیں گے، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے، خالق کائنات کو ماننے والے اور نہ ماننے والے جی، پھر تو یہ ایک مطلب دنیا نہ ہو، یہ تو ایک فضول سی چیز ہو جائے گی کہ جس کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں، کوئی نظام ہی نہیں جی، کوئی عدل بھی نہیں ہے، کوئی انصاف ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کوئی کام اس طرح کرتے نہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو انہوں نے خود ہی جواب کہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے یہ جو کائنات جس اصول پہ بنائی ہے وہ اصول وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچھے لوگ بھی صحیح اور برے لوگ بھی صحیح، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر دوبارہ اس کو تھوڑی سی ایکسپلین کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ترجمہ: جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہ وہی بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، اب بھی کہوں گا چاہے جتنا آپ کو ناپسند آئے جی، کہ یہ دونوں کام کرنے ہیں. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے ہیں. خالی ایمان لے آئے اور نیک عمل نہ کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں کام کریں گے تو تب بات بنے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اب یہ دونوں کام انہوں نے کر لیے ہیں تو اب کیا ہوگا جی؟ ترجمہ:
ان کے لیے راحت کے باغ ہیں، مزے والے، عیاشی والے، سکون والے باغ ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان باغوں کا ذکر ہے، یہ پہلے جو باغ ہیں سمجھے نا، یہ جن کا بھی ذکر ہے، یہ ان باغوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو اصل جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں کو وہاں ابھی اصل جنت میں جانے سے پہلے جہاں پہ بٹھایا جائے گا نا، ٹھیک ہے جی، اولین جہاں پہ آپ کا نا وہاں پہ مہمانداری ہوگی، ضیافت ہوگی، وہاں پہ جہاں پہ آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ جنت تو پھر وہ بعد میں، یہ جو پہلے باغ اتنی رات والے ہوں گے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو پھر اگلی بات تو کوئی اور ہو جائے گی نا۔ تو اللہ جی ان کے لیے رات کے باغ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں اگلے کو ساتھ میں ملائے دوں، ہاں تو میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو۔ تو اللہ نے کہا جی جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت کے باغ ہیں، ترجمہ چل رہا ہے یہ پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں۔ یہ پورا ترجمہ میں نے اب کیا، اب میں اس کی پوری وہ کر رہا ہوں تفسیر، کہ ان کے لیے راحت کے باغ ہیں پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں۔ تو جب آپ وہاں پہ قیامت کے دن پیش ہوں گے نا جی، تو ابھی جنت میں جانے سے پہلے سمجھ لیں وہ کیا ہوتا ہے، ویٹنگ روم میں آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جانا جنت ہی ہے، وہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ تو اب وہ جاننے کا وہ جو بھی وہاں پہ سسٹم نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، تو یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سسٹم رکھا ہے، تو ان میں جانے سے پہلے آپ کے لیے وہ وہاں پہ تو جو ملے گا اس کا تو لیول ہی پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو جو پہلے ہے اس کا بھی لیول بہت بڑا ہے، کہ وہاں پہ آپ کے لیے راحت کے باغ ہوں گے جہاں آپ کی پہلی ضیافت کے طور پر، پہلے استقبال کے طور پر آپ کو آپ کے اعمال کے صلے میں وہاں پہ بٹھایا جائے گا، وہاں پہ آپ کو ٹھہرایا جائے گا جی۔ تو ان لفظ کی یہاں پہ جنات کا ہی وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب یہ کیا بات نکلتی ہے، یہ تمام اہل جنت کے لیے الگ الگ ہوں گے، ہر جنتی کے لیے کہہ لیں یا ہر جنتی کے گروہ کے لیے یہ الگ الگ ان کے ویٹنگ روم جو ہے نا جی، وہ رات کے باغ وہ بنے ہوں گے جی۔ قرآن نے دوسری جگہ پہ اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے جگہ، جو یہ جو باغ ہوں گے یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کا میں اس میں چلا جاؤں تو ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا، تو وہ بہت مطلب بہت انتہائی مقدس جگہ جو ہے نا جی، ہائر لیول کی جگہ نا اس کے پاس ہیں یہ جو جگہ ہے، یہ جو عالم اس کو کہتے ہیں ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان جو آخری جگہ ہے جہاں پہ وہ جگہ کو ملتی ہے، یہ جگہ وہاں پہ آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی اسپیشل جگہ پہ نا آپ کے ویٹنگ روم ہوں گے جی، علیحدہ علیحدہ سب کے لیے، جہاں آپ جنت میں جانے سے پہلے آپ کو جتنے وقت کے لیے بھی ٹھہرایا جائے گا اللہ کی اسکیم کے مطابق، وہاں پہ آپ ویٹنگ رومز میں وہاں پہ ٹھہریں گے۔ یہ پہلی ضیافت کا معاملہ ہے۔ تو جب پہلا استقبال آپ کا کر کے نا، وہاں کو جو مہمان آتے ہیں نا، تو آپ ان کو وہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ان کو کچھ جگہ تھوڑی سی ٹمپریری سی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹمپریری جو چیز ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں کہ اس لیول کی ہے کہ دنیا میں اس لیول کی کوئی چیز کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، تو وہاں پہ بھی مطلب بہت اسپیشل جگہ ہوگی وہ بھی۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے بعد پھر جب جنت میں جائیں گے تو وہ کیا ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے رات کے باغ ہیں پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں۔ اب آگے چلتے ہیں جس سے تو اگلی کو تو ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ پھر وہ بات بہت بڑھ جائے گی۔ تو پہلی والی جگہ پہ بھی نا، تو پہلے ویٹنگ روم ہے وہی سمجھ لیں جنت کے باغ ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو دوسرے والے ہوں گے، جو سمجھے نا جو نافرمانی والے، جو کہتے تھے قیامت ہی نہیں آنی آگی، تو یہ جو ہم نے شریک کیے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ بچائیں گے ہمیں شرک والے۔ اب ان کا ذکر ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہاں پہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو نافرمانی کرتے رہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو نافرمانی کرتے رہے ان کو کہاں جانا ہے جی؟ دوزخ میں۔ آگے فرمایا جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے، کہ وہاں سے بھاگ پڑے ہوں جی، نکل جائیں کسی طرح دوزخ میں سے، ترجمہ یہ کر رہا ہوں میں، جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے یہ دوست کی، تو کیا ہوگا جی؟
اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس دھکا دے دیا جائے گا اندر ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، کوئی ضرورت نہیں تفسیر، واپس دھکا مار کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا، اور پھر ان کو یہ بات کہی جائے گی جی، کیا کہی جائے گی کہ اب چکھو آگ کے اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم کرتے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جی، کون مر گیا تو اٹھے گا جناب، کوئی اس قسم کا معاملہ ہی نہیں ہے جی، گل سڑ گئی ہیں، ہڈیاں ہماری گل سڑ گئی ہیں، کون ملے گا؟ خدا نخواستہ چلو اٹھ بھی گئے تو آ بھی گیا تو یہ ہم نے اللہ کی بیٹیوں کو پوچھتے ہیں، یہ ہمارے لات منات اور یہ جو دوسرے بتوں کو ہم پوج رہے ہیں، یہ ہمارے شریک جو اللہ کے ساتھ ہم نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں وہاں اللہ سے سفارش کر کے بچا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا جی ٹھکانہ دوزخ ہے، نافرمان لوگ ہو، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو واپس دھکیل دیے جاؤ گے، اور پھر تم کو ساتھ اوپر سے یہ بھی کہا جائے گا کہ اب چکھو آگ کے اس عذاب کا مزہ جسے تم نے کہا تھا کہ یہ تو آنا ہی نہیں ہے، تو اب اس میں چلو۔ اب اگلی بات سنیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ٹھیک ہے جی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑی خطرناک بات، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ بڑی سختی ہے جی، بڑی سختی ہے، تاکہ وہ رجوع کریں جی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا عذاب قیامت کے دن کے عذاب کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ اوپر بتایا نا جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، سارا وہ جو باتیں دوزخ، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ والا جو بڑا عذاب ہے جس میں ان کو واپس جو نکلنے کی کوشش بھی کریں دھکیل کے تو عذاب میں جلیں گے، اس سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے، کہ ان کے اوپر اس سے پہلے بھی ایک عذاب آئے گا جی۔ اس کو پیچھے ہم بھائی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں تو ان کو ضرور چکھائیں گے، اللہ کا اس کا مزہ بھی جلدی جو قیامت والا تو قیامت کے دن آئے گا نا، مطلب اس سے پہلے بھی ایک عذاب ان کو نا دیا جائے گا، مزہ چکھایا جائے گا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس کو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا مراد ہے، یعنی ایسا عذاب جو اس دنیا میں آ کر انہیں جھنجھوڑے۔ آپ کو بتایا ہوا نا جی، رسولوں کے باب میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک تو اس میں یہ والی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کے اوپر اس قسم کے معاملات، ان کے اوپر سختیاں مشکلیں آئیں گی، عذاب چھوٹے چھوٹے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ادنا جس کو کہا عذاب الادنا، ٹھیک ہے جی، کیا کہا جی اوپر لفظ، یا عذاب الادنا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، کہ وہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو کچھ سمجھ آ جائے ان کو۔ یہ جو آیا تھا قریش مکہ پہ، قریش کے لیے اس قریب کے عذاب کا سلسلہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوا تھا، آپ کو پتا نا غزوہ بدر میں ان کو کتنا نقصان ہوا تھا۔ تو رسولوں کو جھٹلانے والوں کو جو دنیا میں عذاب آتا تھا، پچھلی قوموں پہ اللہ کے ایک دوسرے عذاب کی طرح آتا تھا، مطلب وہ آسمانی عذاب کی، اور جب لیکن حضور کے معاملے میں تلوار سے عذاب ان کے اوپر آیا تھا، جو منکرین تھے حضور کے، تو دنیا میں عذاب رسولوں کے منکرین تھے، وہ دنیا پہ بھی ان پہ آیا۔ تو پہلا کہاں سے شروع ہوا تھا جی؟ غزوہ بدر سے ہوا تھا جی، جس کے اندر آپ کو پتہ نا بہت سارے یہ مارے گئے تھے ان کے سردار۔ اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف رسول بھیجتے ہیں نا جی، ان کے لیے یہی سنت الہیہ، اللہ کی سنت ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے انہیں اسی طرح قریب کے عذابوں سے وارننگ بھی دی جاتی ہے، ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے جی، کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ ورنہ یہ معاملات ہیں جی، تاکہ وہ رجوع کریں جی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ترجمہ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کریں۔
ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے. کوئی لحاظ ہی نہیں تھی، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. اس کا دیکھتے ہیں جی کہ پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے جی کہ اتنی زیادہ جہلیت تو اور اتنی زیادہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تو یہ پھر جو لوگ ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے اوپر اپنی آیتیں بھیجیں کہ ان کو جا کے یاد دہانی کر دیں، بتا دیں، سمجھدار کر دیں، خبردار کر دیں کہ یہ سمجھ آئیں اور سیدھے آ جائیں. اور جب یہ ساری چیز کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر، تو یہ پھر بھی باز نہ ہے. تو ظلم تو اپنے بھی کر رہے ہیں نا. شرک جو ہوتا ہے اپنے پہ ظلم ہوتا ہے. اللہ کو تو اس میں کوئی پرابلم، اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے. تو شرک پھر بھی شرک سے باز نہیں آئے جی، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے تو اپنے پہ ظلم کیا. حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے، مطلب اپنے پیغمبر بھی آئے، آیتیں بھی ان کے ذریعے بھیجیں گی، سے ان کو یاد دہانی بھی کرائے گی، ٹائم بھی دیا گیا، کتنے عرصے تک ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو انہوں نے آگے سے کیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ ان سے اعراض کریں. اس کے باوجود انہوں نے اعراض کیا، مطلب منہ پھیر لیا جی، مطلب دعوت سے، حق کی دعوت سے منہ پھیر لیا، جان چھڑا لی، انکار کر دیا جی. ٹھیک ہے جی. پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ جو ہے نا کہ اب تو ہم انسان بن جائیں جی. منہ پھیر لیا جی انہوں نے. ہر طریقے سے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یاد دہانی کے ذریعے سے. تو آگے سے انہوں نے جناب منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، مطلب اس کی طرف آئی نہیں وہ جی. تو ایسے مجرموں سے تو ہم پھر ضرور انتقام لیں گے جی. کہ مطلب اس حد تک ان کو کوشش کی گئی کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، لیکن وہ بھی پھر ظالم ہی تھے جی، اپنے اوپر ہی ظلم کیا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق تمہیں جواب تو دینا پڑے گا. یعنی یہ ایسے لوگ تھے جن کی طرف خدا کے رسول کی بعثت ہوئی، مطلب وہ آئے اور انہوں نے پھر انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان پر ہر لحاظ سے اتمام حجت یعنی میسج کو پہنچا دیا گیا آخری درجے میں. یہ پھر بھی نہیں مانے. تو ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے کہ ان کو جہنم میں تو ہم نے جلانا ہی جلانا ہے، پھر تو ہم نے چھوڑنا نہیں ان کو. تو یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا جی یہاں پہ آ کر بس نمبر تھا رکوع ختم ہو گیا جی. تمہاری آج کی قسط کا اختتام ہوا جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.